اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت انسان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خلافت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور اس میں لکھا حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان پہ ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کی نظر میں یزید مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے بالکل قابل نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ شریف میں آپ کو کوفیوں کے بہت سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر دیکھو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات پوری طرح بدل چکے تھے، جو لوگ مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، آپ یہاں جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری کر لی۔ حضرت امام حسین تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر اور کوفے کی بے وفائی کی خبر اس وقت پڑی جب امام حسین مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے نزدیک پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدیوں کی فوج نے امام حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج جو کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ امام حسین نے ابن سعد سے کہا یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے اپنے شہر مکہ جانے دو،
لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کو مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، تو یزیدی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کے دن امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے۔ 7 محرم کے دن امام حسین کے قافلے والوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ تمام قافلے کے جوان لوگ اس پانی کی پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی ظالم فوج امام حسین کے گھر والوں اور پورے قافلے کو گھیرے ہوئے تھی۔ یزید کی فوج نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب آپ نے انہیں ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تو امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام خیمے والوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 دن کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں پر جو بھی شخص واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ اور امام حسین نے خیمے کے سارے دیے بجھوا دیے تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ دیوں کو جلوا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلے چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ میں جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ ایک طرف یزید کے پاس 22,000 کی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین کے پاس 72 ہی لوگ تھے۔ ادھر یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو گیا اور امام حسین کی طرف ہر شہید شہیدی کا جام پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے، تو کہیں علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کہیں اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ وہیں عباس علمبردار سے امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور نہر فرات کے پاس پہنچ گئے، لیکن جب آپ مشکیزہ لے کر واپس لوٹنے لگے تو آپ کے اوپر یزیدی فوج نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر برسا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح تمام اہل بیت کے جوان شہید ہو گئے اور اس طرح ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے حضرت امام حسین کے سارے گھر والے شہید ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود تلوار لے کر
میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اکیلے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود یزید کی فوج سے کوئی بھی ان سے مقابلے کے لیے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم امام حسین حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یزیدی فوج کے سپاہی ایک ساتھ امام حسین کے اوپر حملہ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا ہی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی تو اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جو ایک لمبے وقت سے وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے آپ کی بس ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے عورتوں کو بندی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہیں۔ حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ لیکن حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار تلوار جب میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کیا، وہ حملہ ایسا تھا کہ جیسے اللہ کے شیر کا حملہ تھا۔ جو ان کے سامنے مقابلے میں آیا اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جس طرح نگاہ پلٹی سب کے سب الٹ دی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل آؤ دین سمجھے کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔